الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم۔ بے شک یہ قرآن ہی وہ راہ دکھاتا ہے جو سب راہوں سے سیدھی راہ ہے اور خوب مضبوط ہے، اور ایمان والوں کو بشارت سناتا ہے کہ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے خوب بڑا اجر ہے۔ محترم حضرات و خواتین، تفسیری خزانے سے آپ نے 2 کیسٹ بعنوان توحید و رسالت سن لیے۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑی بنیادی چیز توحید خالص ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کی ذات و صفات میں ایک ماننا اور ایک جاننا ہے۔ رسول اکرم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے عشق کا، محبت کا اور اطاعت کا تعلق ہو۔ تفسیری خزانے کا 3 کیسٹ بعنوان قرآن حکیم کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اپنا تعارف کس طرح کراتا ہے، یہ آپ مشہور زمانہ مفسر و مترجم حضرت مولانا عبدالکریم پارغ صاحب دامت برکاتہم سے سنیے، جن کی زندگی کا مقصد قرآن حکیم کی دعوت و تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت ہے۔ قرآن ہی تو خالق کائنات کا پتہ بتاتا ہے، قرآن ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے روشناس کراتا ہے، اور قرآن ہی تو انسانوں کو زندگی کا مقصد بتلاتا ہے۔ قرآن کریم کی جامعیت و ہماگیری کیا ہے؟ حضرت مولانا عبدالکریم پارغ صاحب سورۃ البقرہ کی آیت 23، 101 اور 106 کے ذیل میں لکھتے ہیں، مخالفین اور ان کے حمایتیوں مددگاروں کے ساتھ سارے انسان اور جن اور دوسری تمام مخلوق مل کر اکٹھی ہو تب بھی ایک سورت قرآن کی طرح نہیں بنا سکتے۔ یہ کسی کی تصنیف و تالیف ہرگز نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کسی بھی معنی میں تصنیف تالیف نہیں، بلکہ از اول تا آخر مکمل تنزیل ہی تنزیل ہے۔ اگر یہ تصنیف ہوتی تو اس کے مثل دوسری کتاب لکھنا کوئی ناممکن بات نہ ہوتی۔ مخلوق کے مضمون اور خالق کے کلام میں درجے کا اتنا ہی فرق ہے جتنا خالق و مخلوق میں ہے، پھر اس کے کلام کی برابری و مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ قرآن نے توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم کا تذکرہ کیا، اور ساری دنیا میں اللہ کی ان کتابوں کی تصدیق کا اعلان ہو گیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو دوسری کتابوں کی طرح توریت و انجیل کی وہ شہرت باقی نہ رہتی جو آج ہے۔ پھر مسلمانوں کو بھی اسی کا پابند کر دیا کہ اللہ کی ان کتابوں پر وہ ایمان لانے کا اعلان و اقرار کریں، ورنہ ان کا اسلام قبول ہی نہیں۔ قرآن نے تو توریت و انجیل کو سچا ثابت کر دیا کہ ان کتابوں نے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی تھی۔ اگر یہ قرآن نہ آتا تو یہ سب خبریں جھوٹی ہو جاتی، اور اسی قرآن نے توریت و انجیل کو سچ کہلوایا، ورنہ جن پیغمبروں اور کتابوں کا ذکر قرآن نے نہیں کیا وہ سب گم ہو کر رہ گئے کہ انہیں کوئی جانتا تک نہیں۔ تب بھی قرآن نے ان گمنام کتابوں کا بغیر نام لیے تعارف کرا ہی دیا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، سورۃ النساء آیت 164۔ بہت سے رسولوں کا قصہ ہم نے بیان نہیں کیا، شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ قرآن کی ضخامت بڑھ جاتی اور عام آدمی پڑھ نہ سکتے، اس لیے اجمالاً کہہ دیا کہ ہم نے ہر ایک امت میں رسول بھیجا۔ اگلی کتابوں میں درج شدہ بہت سے نبیوں کے قصص اگر آج بھلا دیے گئے یا آیات مکتوبی کے احکامات موقوف ہوئے تو قرآن کے نازل ہونے کے بعد جو ان سب کا نگہبان ہے، اگلی کتابوں کے موقوف ہونے پر اب کسی دینی تعلیمی نقصان کا اندیشہ نہ رہا۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کی باتوں کا جو کہتے ہیں کہ اگلی کتابیں اور نبی سب کے سب سچ ہیں، تو پھر قرآن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟